سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال الله تعالى بقرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفوق الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بہت ہی پیارے صحابی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور شفقت فرماتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا، حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں، ایسا عمل بتاؤں یا ایسی عبادت بتاؤں کہ جس سے تم کامل مومن بن جاؤ۔ بہت ہی زبردست بات ہے۔ کامیابی تو اسی کے آخرت میں جو انسان مکمل مومن ہو، اور رات دن کی ہماری جستجو اور کوشش اسی بات پر ہے کہ ہم مکمل اور سچے مومن ہوں، کیونکہ جس جنت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ انہی مومنین کے لیے کیا گیا ہے جو مکمل ایمان والے ہوں گے، وہی اللہ کے ہاں جنت میں اعلیٰ درجات پائیں گے اور اللہ کی دی ہوئی جنت کی نعمتوں سے مستفید بھی ہوں گے۔ تو یہ پیغام اللہ نے تو کھل کر قرآن کے اندر پھیلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پھیلا دیا، اور صحابہ رسول سے زندگی میں پھیلا دیا کہ ہر صحابی جو تھا وہ ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس درجے کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً وہ بہت محنتیں کرتے تھے۔ اب وہ ہمارے لیے مثال ہے، یہ نہیں کہ وہ انہیں تک تھی، نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ایک صحابی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ارجم نجوم، کہ میرا ہر صحابی جو ہے وہ ستارے کے مانند ہے، جس ستارے کی روشنی میں تم چل پڑو تو منزل کو پالو گے۔ انتخاب کی ضرورت نہیں، اتنے کامل انسان تھے، کامل مومن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس میں انتخاب کی ضرورت نہیں، کسی بھی صحابی کو تم پکڑ لو، اس کی روشنی میں چل پڑو، وہ ستارہ ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ تمہیں اللہ تک لے جائے گی۔ تو ہر صحابی کامل ہونے کی کوشش کرتا تھا، انہوں نے درجہ عطا فرمایا۔
اور یہ سبق ہمیں ملا، امت کو ملا نبی پاک نے کہ ہر انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کو مکمل کرے اور کامل کرے۔ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں، اپنی سمجھ سے لگے ہوتے ہیں، لیکن بھائی اپنی سمجھ کو ذرا کبھی کبھی قرآن و حدیث سے بھی کمپیئر کر لینا چاہیے کہ اپنی طرف سے لگے ہیں کہ اس میں قرآن شد اور نبی پاک کے طریقے میں یہ طریقہ ہے کامل مومن بن جانے کا، یا خود ہی لگے ہوئے، یہ ذرا سوچنا چاہیے بات، کیونکہ شیطان نفس تو بہت طریقے سے دھوکہ انسان کو دیتا ہے نا۔ نفس کہتا ہے نا بالکل تو صحیح کام کر رہے ہیں، بس بالکل ٹھیک راستے پہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک راستہ وہ ہوگا جو سرکار رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا، اس کو صحیح راستہ کہا جائے گا۔ جس راستے پہ اولیاء کاملین بھی چلتے ہوں گے تو مثال ہوں گے ہمارے لیے، تبعین تباہ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس کے لیے ہم بھی کوشش تو کرتے ہیں سارے انسان، کیا کوشش ہے ہماری کہ ہم مکمل اور کامل ایمان والے بن جائیں۔ ہم یہ کوشش سمجھتے ہیں چلو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھنا شروع کر دیں، لمبی لمبی تلاوتیں کرنا شروع کر دیں، تہجد پڑھنا شروع کر دیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیں، صدقات دینا شروع کر دیں، بس مسلح بٹھا رہے ہیں، اس پہ بیٹھے رہیں، اس سے پوچھے بھی سب کچھ کیوں کر رہے تو ظاہر اس کے بیچ میں وہی خواہش کہ میں پکا اچھا مومن بن جاؤں، جنت کے میں اعلیٰ درجے حاصل کروں۔ الحمدللہ اچھی چیز ہے، یہ سب باتیں اچھی ہیں، بہت مفید ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتا رہے ہیں، جو عبادت بتا رہے ہیں، ذرا اور رنگ کی عبادت ہے، سبحان اللہ، اس میں نہ مصلی کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی طواف کی ضرورت ہے، نہ رات کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو عبادت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تو اس عبادت کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ پکا مومن بن جائے گا۔ کیا ہے؟ بڑی سادہ نظر آئے گی آپ کو بات، لیکن سبحان اللہ، اور درجہ کتنا بلند ہے اس عمل کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ اپنے اے ابو ہریرہ، اور تو یہ پسند فرے کہ تو کامل مومن بن جائے، تو پھر تو اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کر۔ سبحان اللہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عبادت کرنے والے کامل مومن بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ کبیرہ۔ اب آپ کمپیئر کر لیں اس چیز کو کہ ساری رات جاگیں، نفلی روزے رکھیں، حج عمرے کریں، بہت اچھی چیز ہے، تلاوتیں قرآن کریں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ چیز ہمارے میں ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں۔ میں تو سمجھوں گا بہت مائنس چیز ہے آج کے معاشرے میں، تو آج کے سوالی پیتن پہ بہت کم۔ وہ عبادت گزار تو آپ کو بہت مل جائیں گے، ابھی عمرہ کھل جائے تو ماشاءاللہ جو فلائٹیں چلیں گی اور ویزے جو لگیں گے پوچھیں نا، لیکن ہر آدمی دل کے ساتھ ایک کوئی فرشتہ اندر جھانک کر دیکھے کہ اس کے اندر ہے یہ چیز صرف پائی جاتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو دوسروں کے لیے پسند کرو۔ سبحان اللہ۔ ہم تو سب سے جو بیکار چیز ہوتی ہے گھر میں جو نکالنے ہو تو وہ دیتے ہیں، لپیٹ کے نا خوشبو لگا کے تحفہ دے رہے ہیں۔ احسان بھی ہے کہ ہم تحفہ دے رہے ہیں اس کو، وہ چیز لینے جائیں گے بھائی ہم نے کسی کو دینی ہے نا، تو اپنے لیے دوسری ٹوکری میں رکھیں، جس کو دینی ہے اس کو دوسری ٹوکری میں رکھیں گے۔
کسی کے لیے کچھ دینا ہو تو پہلے جا کے دیکھیں گے ہمارا پرانی چیز کون سی ہے، اس کو صحیح بنا کے اس کو خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ بزرگ تھے کسی جگہ، نیک آدمی تھے، اچھے مومن انسان تھے. ظاہر جب کسی بستی کے اندر کسی شہر میں کوئی نیک انسان ہو، لوگ اس کو سمجھتے بھی نیک انسان ہے، اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے. تو ہر آدمی اچھے دل والا کوشش کرتا ہے کہ اس انسان کی خدمت کی جائے، اسے دعا لی جائے. اور بڑی قیمتی چیز ہے اللہ والے کے پاس بیٹھ کے دعا لے لینی انسان کی. تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگ بیچارے خدمت تو کرتے ہیں، جاتے ہیں، کچھ تحفہ یا ہدیہ ہے ایسی چیز. اسی بستی میں ایک اور شخص بھی تھا وہیں پر شہر میں یا اس محلے میں. بڑکیں تو بہت مارتا تھا کہ میں بڑا نیک آدمی، بڑے اللہ والوں سے محبت، میں تو یہ ہے تو فلاں. نہیں، اس کی عادت یہ تھی، شوق بھی تھا کہ خدمت کروں میں اپنے اس اللہ والے کی، نیک انسان کی. فقیر ہوتے ہیں بیچارے اللہ والے، تو ان کا تو کوئی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے نہیں، سادے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو برا نہ بھلا، جو ہوا نہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ بھئی نہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ وہ کسی سے. تو اس کی عادت تھی کہ وہ خدمت تو کرتا تھا لیکن عجیب طریقے سے خدمت تھی اس کی. جیسے کھانا بنا رات کا تو پہلے خود کھا کو لیا، جو بچا کھانا وہ اس نیک آدمی جو تھا اس کی خدمت، حضرت جی کھانا ہے جناب، نوش فرمائے، بڑا اچھا بنایا ہم نے، اس میں پیش کر دیتا تھا. کبھی تو ایسے ہوتا تھا کہ رات کا بچہ بھی دے دیتا تھا اس کو. پھینکنے سے تو بہتر ہے نا، یہ تو پھینکنے سے تو بہتر کھانا اس کو دے دیا. یہ حرکت کرتا دعوی بہت تھا اس کا. تو ایک دن کیا دیکھتا ہے خواب میں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں ایسی چیزیں کہ دیکھتے ہوئے جنت میں پہنچے ہیں سارے لوگ، جنت تک ماشاء اللہ، وہ بھی جنت میں پہنچ گیا. اب جنتی ماشاء اللہ کھانا کھا رہے ہیں، اب بڑے بڑے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، اور جو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جنتوں میں جو کھانے ملیں گے لطف لے رہے ہیں. فرشتے ان کو سرو کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے الگ، کھانے نہیں آتا اس کا، ہے وہ جنت میں. بڑا پریشان خواب ہے. تو کہنے گئے یہ کیا بات ہے بھائی، سارے کھا رہے ہیں، مجھے کھانا کیوں نہیں دیا جا رہا؟ بھوک بھی لگا دی اللہ پاک نے اس کو. تو اس نے کہا یا اللہ، میں جنت میں ہوں، تیرے سارے جنتی مزے کر رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، تو مجھے کھانا نہیں دے رہا، اور کھانا آئی نہیں رہا میرے پاس، خوش ہوئے ہیں نہیں کھانے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے، یاد ہے تجھے کہ دنیا میں تو کیا حرکت کرتا تھا؟ ایک میرا درویش تھا وہاں، نام تو مارتا تھا، میں بڑی خدمت کرتا ہوں، اور جب تو کھا لیتا تھا جو بچہ کھانا تھا تو اس کو دیتا تھا. تو آج تو جنت میں تو آ گیا، لیکن اب تجھے کھانا بچا ہی ملے گا. جب سارے جنتی کھا لیں گے، جو بچ جائے گی اس میں سے تجھے حصہ ملا کرے گا. فریش کھانا تجھے اب نہیں ملنا، بچہ وہی کھا جاتا، تو وہاں بچاؤ دیتا تھا اس کو. تو میرے بھائی، کیونکہ یہ ایمان مومن کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ اس میں یہ صفت پیدا ہو جائے. بڑی بڑی عبادتوں سے یہ پیدا نہیں ہوتی، تہجد پڑھنے سے نہیں ہوتی، بڑے بڑے چلے لگانے سے نہیں ہوتی، بڑے بڑے نوافل سے عبادت نہیں پیدا، یہ چیز پیدا نہیں ہوتی انسان کی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ یہ صفت پیدا کرنے کے لیے یہ چیز انسان کے اندر آ جائے. اس کی کسی مسلح کی ضرورت نہیں ہے، کسی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کسی کعبے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے جو ضرورت ہے اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے اصلاح قلب کی ہے. سبحان اللہ، اصلاح قلب. اصلاح کہتے ہیں
دل کا سنور جانا، بن جانا، خوبصورت ہو جانا. یہ عبادات اور یہ عادات، یہ جو عادات ہیں نا، اخلاقی عادات، یہ جوہرہ عبادت سے پیدا. جوہرہ کہتے ہیں یہ ہاتھ سے جو عبادت کی جاتی ہے، جسم سے جو عبادت کی جاتی ہے، جوہرہ کہتے ہیں. ان جوہرہ عبادت سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قلبی اصلاح سے پیدا ہوتی ہے. دل کی اصلاح سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. جب انسان اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے تو اصلاح کے اندر یہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ انداز دل کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بھی. اچھا شعر ہے. اللہ کہتا ہے کہ دل کی صفائی، درد تیرے دل میں درد پیدا ہو جائے. تجھے اس لیے پیدا کیا، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو حج اور عمرے کرتا رہا، مسلح پہ چڑھا رہا ہے. وہ تو فرائض ہم نے تمہیں دے دیے تاکہ تم ہمیں بھولو نا. فرائض کو ادا کرنے کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ دل کی اصلاح کی سب سے بڑی عبادت ہے. ساری نفلی عبادات میں فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے، فرائض کے بعد سب نفلی عبادات سے بڑھ کر عبادت جو ہے، ٹاپ آف کی عبادت ہے ہی فرائض کے درجے پہ پہنچتی ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اصلاح کا بعین فرض ہے، بعین فرض ہے. اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم فرما رہے ہیں تو فرض کے درجے پر ہے. تو ساری عبادات جو ہیں وہ فرض عبادات کے بعد جو سب سے بلکہ فرض عبادات میں سمجھ لیں آپ اس کو، سب سے اہم چیز یہ ہے اصلاح قلب انسان کے، دل کی صفائی، دل کی اصلاح کرنا. اتنا گند بھرا ہوتا ہے. اب یہ کتنی گندی عادت ہے مجھے پتا ہے. کتنا کنجوس دل ہوگا وہ، کتنا مجوسی دل ہوگا انسان کا کہ وہ بہت چیزیں لوگوں کو دیتا ہے جو بیکار ہو، جو اس کو پسند نہ ہو. حالانکہ چیز یہ ہے کہ وہ چیز تو دے، کسی کو ہدیہ دے رہا ہے، وہ چیز اس کو دے. اگر تو کسی کو کچھ دے رہا ہے، دشمن کو بھی دے رہا ہے، تو پرائرٹی یہ تھا کہ جو مجھے اس سے بھی اچھی چیز دوں تاکہ وہ خوش ہو. ایسا ہدیہ دوں، ایسی چیز دوں، ایسا گفٹ دوں اس کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے دشمن کو، کہ جو مجھ سے، میری پسند سے بھی افضل چیز اس کے پاس پہنچے. دل لگا کے اس کو نا، دل لگا کے دینا کسی چیز کو، روح نال دینا، دل نال دینا. یہ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. تو مومن کہاں سے ہو گیا؟ اس لیے کہ عبادت بہت کرتے ہیں. نہیں، ساری عبادتوں کی جڑ تو اصلاح قلب ہے. جب تک ہمارے قلب کی اصلاح نہیں ہوگی، قلب کو سنواریں گے نہیں، بنائیں گے نہیں، تو یہ چیزیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. ان عبادات کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ دل سے ہے. یہ کیفیات، یہ حالات، جب تک ہمارے دل میں یہ کیفیات، یہ چیزیں، یہ انداز نہیں پیدا ہو رہے، چاہے کتنے بڑے ہم جوہر عبادت رکھتے ہیں ساتھ، چاہے کتنی بڑی ہم چیزیں رکھتے ہیں اپنے ساتھ، دھوکے میں مت آئیں، دھوکے میں مت آئیں. کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. یاد رکھیں، مرتے دم تک ہمیں ایک ہی چیز کرنی ہے کہ اپنے دل کو ٹٹولتے رہیں کہ ہمیں وہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اخلاقی چیزیں آئی ہیں، نہیں آئی ہیں. ان ظاہری عبادات تو مت جائیں بھائیو، دل کے اندر دیکھیں، اپنے جھانکیں. دل سمجھ گیا تو پھر الحمدللہ ایسی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے. یہ دل کی عبادت، دل کی اصلاح کرنی چاہیے. دل کی اصلاح کے لیے جو اصول بنائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پوچھیں کسی سے کہ دل کی اصلاح کیسی ہوتی ہے. اصلاح سمجھتے ہیں نا، درستی، تندرستی. مریض ہے نا، اس کے اندر تندرست. آپ کہیں گے بھائی یہ فلاں اس کو مرض ہے، زکام لگا ہے، تو اس کا زکام کیسے دور ہوگا؟ جی فلاں حکیم کے پاس چلے جائیں، فلاں ہومیوپیتھی کا جو ہے ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں، فلاں سے دوا لے لیں جناب، اور 2 پوڑیاں کھائیں گے تو ماشاء اللہ اس کا نزلہ ختم ہو جائے گا، اس کا نزلہ دور ہو جائے گا. چاہتے ہیں نا زکام صحیح کرانے کے لیے، مرض صحیح کرانے کے لیے
کیوں آئے بھائی؟ اس لیے آئے ہیں ہمارا زکام صحیح کرانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر پائے. کیوں آئے؟ پیٹ کی مرض ہے، پیٹ کو صحیح کرانا چاہتے ہیں. کیوں آئے بھائی؟ آنکھ میں درد ہے، آنکھ کو صحیح کرانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو کسی ایسے انسان کے پاس پوچھو کیوں آئے ہو؟ کہ جی دل کی اصلاح کرانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں پوچھو کیوں آئے ہو؟ ہمارے حضرت نور القدس کی خاص فکرہ تھا، جب انسان کو جاتا تھا میں نے آ گیا، آپ نے آ گیا ان کے پاس، تو سب بڑی پیار سے ایک لفظ سناتے تھے. اسٹارٹ یہاں سے ہوتا تھا، ہمیں کیا یاد ہے؟ سبحان اللہ. ان کی سدائی کی زبان تھا، پہلا لفظ ہوتا تھا سلام کے بعد. کوئی نیا آدمی آیا نا، سلام کیا، اب بڑی محبت کے فرماتے تھے ہاں بابو کیا یاد ہے؟ یعنی بابو کہتے تھے پیار سے کہ میرے پیارے بھائی، میرے پیارے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سبحان اللہ. کتنا بڑی بات تھی، کتنے عجیب ہوتے ہیں اللہ والے. کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے پاس نہ کوئی گپ شپ ہے، نہ سیاست کی باتیں ہوں گی، نہ کوئی دنیا کی باتیں ہوں گی، نہ کوئی پیسے کی، نہ بزنس کی، نہ کاروبار کی، نہ اس ادھر کی، نہ ادھر کی، نہ فلاں فضول باتیں، جن بھوت کسی قسم کی باتیں نہیں ہیں. اس یہ تو ہے نہیں. تو مجھے اب بتا آیا کیوں ہے میرے پاس؟ آئے یہ چیز تو میرے پاس ہے ہی نہیں. میں تو بات ہی نہیں کرتا ہوں، نہ مسئلے کرتا ہوں. حضرت کی بات، حضرت جی ذہن دیکھیں آپ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اب مجھے تو مقصد بنا، میرے پاس سب کچھ نہیں ہے. تو بابو کیا دیں؟ کیا چاہتے ہے تم؟ کوئی یہاں نا گپ بھی نہیں ہے، شب بھی نہیں ہے، سیاست بھی نہیں ہے، وہ مسئلہ بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے. تو کیوں آیا؟ مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسے دروازوں پہ اللہ تعالیٰ انہی کو انہی انسانوں کو بھیجتا ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا بنانا چاہتا ہے. ایسے درباروں میں، ایسے انسانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ انہی انسانوں کو بھیجتا ہے. یہ اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کے سامنے بھیجتا ہے. اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں. تو جب ایسے لوگ جاتے ہیں جو اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں تو خود ہی پہلے تنگ آتے ہیں سب چیزوں کو. ایسی جگہ پر جا کے ایسا کوئی درویش پوچھتا ہے کہ تو کیوں ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ تو ان کی زبان سے پھر یہ نکلتا ہے حضرت میں اللہ چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سارے خود بخود اس کی زبان سے نکلتا ہے. اتنا نور ہوتا ہے اللہ والے کے چہرے پر بھی، اس کی صحبت پر بھی، اس کے پاس جانے پہ خود اسی یہ نکلتا ہے. کہ یہ نہیں کرتا جی دعا کرتا ہے فلاں ہو جائے تو یہ ہو جائے ڈم کرنے، پورا منہ سے ایک چیز نکلتی ہے. اور یہ ثابت ہے اس چیز پہ، یہ سند ہے کہ جس انسان کے منہ سے کسی اللہ والے کی پہلی انسٹ میں جانے کے بعد یہ چیز نکل جائے، وہ پوچھے کیا چاہتا ہے، اس کے منہ سے نکل جائے اللہ چاہتا ہوں، تو سمجھ جائیں الحمدللہ کہ اللہ پاک نے تجھے منتخب کر لی ہے اپنی ولایت کی دوستی کے لیے. تو وہاں ہوتی ہے اصلاح قلب. اس کو کہتے ہیں اصلاح قلب کے پاس. بولے سبحان اللہ. پھر بولے سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ، کتنی چھوٹی بات ہے، کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے پیغمبر ہیں، اب بات کتنی چھوٹی. بابو اللہ کے رسول فرماتے بابو ابو ہریرہ میرے پیارے صحابی، کامل مومن بننا چاہتے ہو تو دوسرے دل کی اصلاح کرو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے ہی پسند کرو. اپنے لیے اگر باسی روٹی پسند کرتے ہو تو پھر باسی روٹی دو. اپنے لیے آلو پسند کرتے ہو تو دوسرے کو آلو کو دو. اپنے لیے بہترین سالن پسند کرتے ہو تو دوسرے کو سالن دو. سبحان اللہ. بلکہ یہ ہے کہ اگر اپنے لیے تم پسند کرتے ہو تو اس سے بہتر اس کو عطا. غریب ہے بیچارے، اس کو آپ کہتے ہیں غریب ہے، اس کو یہ دے دو ٹھیک ہے چل جائے گا. غریب کہتے ہیں ٹوٹی جوتی ہوں گی نا گھر پرانی، انہوں دے دے صدقہ، اس کو دے دو صدقہ. غریب آدمی اس کا کام چل جائے گا. سبحان اللہ. اور غریب نہیں ہے، کیا معلوم کہ وہ اللہ کا کتنا قریب اور کتنا بڑا بندہ ہے. جس میں نے آپ کو خواب بتایا پتر جنت سے جائے گا نا، پھر تم ان لوگوں کی قیمت محسوس ہوگی کہ جن کو تم نے دنیا میں چھوٹا سمجھا تھا اور جھوٹی چیزیں دیتے تھے، پرانی چیزیں ان کو دیتے تھے. اللہ کہ بیٹھ جائے جنت میں، تو آگے ادھر بیٹھ، جنت میں تو پچھتاتا رہے گا تم نے بہت بڑی بدتمیزی کی ہے میرے فقیروں کے ساتھ، میرے درویشوں کے ساتھ. تم نے ڈنڈیاں ماری ہیں، ڈنڈی اس کو کہتا، ڈنڈی مارتے رہے. ٹھیک ہے، ہمارے دل میں اگر یہ مرض موجود ہیں، ہماری عادات گندی ہیں، ہم نفس و شیطان میں جکڑے ہوئے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں،
کہ شادی ہوئی کسی کو تحفہ دینا تو غلط دینا، پرانی چیزیں دینی، اگر ہم میں یہ چیزیں موجود ہیں، ظاہر ہے ہم تو نہیں نا اتنے بڑے اونچے آدمی سب میں موجود ہیں، تو اصلاح کرو، اس کو عیب سمجھو، اس کو بری چیز تو سمجھو کم سے کم. میرے پیاروں، اس کو بری چیز تو سمجھو گے، ہم بری حرکت کریں نہیں، بری بھی نہیں، خوش ہوتے ہیں، دیکھو جی نکلی یہ چیزیں ہمارے فلاں کل پتہ لگ جائے گی. کامل مومن نہیں بن سکتی. آپ کو یہ عبادات کامل مومن جو آپ کو بنائیں گی عبادات، وہ دل کی عبادات ہوں گی. میری بات یاد رکھنا، جس نے اپنے اصلاح قلب پر محنت کی، ساری زندگی لگائی جس نے اپنے قلب، یہ ایک دو دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک دو دن میں نہیں بن جاتا ہے دل تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک موت نہ آئے تجات کل یقین، اس وقت تک محنت کرتا ہے اس دل پر. اور یہ بات یاد رکھنا کہ ہر لمحہ جو دل کی اصلاح کے لیے آپ خرچ کریں گے، وہ ہر لمحہ آپ کو جنت کے درجات پہ پہنچاتا ہے. اتنی بڑی عبادت ہے. نماز کی تو قبولیت پتہ ہی نہیں ہے، نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ہماری تلاوت قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن سبحان اللہ اصلاح قلب جو آپ کرنے پہ محنت کریں گے، جو وقت 1 منٹ بھی آپ لگائیں گے اپنے اصلاح قلب پر، کہ آپ کسی آدمی کے پاس جا رہے ہیں اس نیت سے کہ چلو یار آج سفر کرتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، سنے ہیں بڑے اچھے آدمی، نیک آدمی ہیں، تو ہو سکتا ہے ہمارے دل کی اصلاح ہو، اپنے دل کی بیماریاں بتائیں بچائیں. وہ جتنا سفر آپ کر کے آ رہے ہیں اس سفر میں اعلیٰ درجے کی عبادت آپ کر رہے ہیں. آپ کا سوچنا بھی عبادت، آپ کا چلنا بھی عبادت، آپ جانا بھی عبادت. وہ وہاں چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، اللہ تعالیٰ اتنا اپریشیٹ کرتا ہے کہ اصلاح قلب کی عبادت کے لیے اس نے محنت کی. اس شخص نے ہر لمحہ اس کو جنت کے درجات میں بلند کرتا جائے گا، اور قبول ہوتا ہے. تمہیں میری باتیں سمجھ آتی ہیں، تمہیں نہیں آتی دوستو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. آتی ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہو نا. ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہیں ہمارے پاس، تو ان پہ محنت کرنی چاہیے. انشاءاللہ ایک سب کمی پوری ہو جائیں گی، سب بناوٹیں نکل جائیں گی دل سے. دل کی اصلاح کی طرف چلیں ہیں، ایسے انسان کے ساتھ سچے پکی تعلق اور محبت رکھیں جس سے انسان کو اصلاح ملتی ہے. یاد رکھیں کہ جب انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے پیٹ کی بیماری صحیح کرنے کے لیے، تو وہ آپ کو جو کیپسول دیتا ہے وہ کہتے ہیں دن میں 3 دفعہ کھانے ہیں، تو آپ کو 3 دفعہ ہی کھانے پڑیں گے، اور آپ کھاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ 3 دفعہ کھاؤ، 1 دفعہ کھاؤ گے تو اثر نہیں پورا ہوگا. ایسے ہوتا. تو جب آپ اصلاح قلب کے لیے جائیں تو پھر جس طرح وہ کہے اور جتنی بتائے، جو بھی وہ کرے اصلاح قلب کے لیے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اکثر ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ لوگ آ تو جاتے ہیں، وہ شوق بھی ہوتا ہے اصلاح کو کہ کرتے اپنی منمانی ہے. وہ کہتا ہے 10 تصویر تو وہ کرتے ہیں 3 تصویر، وہ کہتے ہیں صبح کرو تو وہ کرتے ہیں شام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں کو جی ایسے کر لیجیے جی، ایسے ہو جائے گا جی، ہم ایسے کر لیں جی. تو جب آپ نے اپنی مرضی سے کرنی ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اہم شرط یہ ہے پھر کہ جب آپ اصلاح قلب کے لیے کسی انسان کو منتخب کرتے ہیں تو پھر آپ کو مکمل طور پر جیسے وہ کہے ویسے ہی کرنا ہوگا، پکے عقیدے کے ساتھ. ڈنڈی جب بھی ماریں گے، جس طرح میں درجات بلند، ڈنڈی جہاں ماری، نفس تو موجود ہے نا، جہاں آپ کو نفس نے ذلیل کیا، یقین کریں کہ اتنے نیچے آ جاتا ہے وہ انسان جس کی انتہا ہوئی. جیسے لوڈو کھیلتے ہیں نا کہ اوپر چلتا جا رہا، جہاں سانپ کا منہ لگا، اسنیک گیمز ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، جہاں وہ اسنیک نے کاٹا پھر ٹھک سے نیچے، پھر سیڑھی چلنا شروع کرنی پڑنی، اس کو چلنا پڑتا ہے سیڑھی کو. اتنی گندی چیز ہے نفس سانپ سے بھی زیادہ ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا آپ کو چلتے چلتے 50 سال 40 سال تو آپ کسی شیخ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور 40 سال بعد آپ نفس نے آپ کو ڈنڈی میں لگوا دی، ڈنڈی مار گئے آپ، جہاں ڈنڈی ماری ٹھک نیچے. پھر آپ اب پتہ ہے آپ کو آگے 40 سال ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ گئی نا ساری محنت. جیسے اوپر پہنچ گیا تھا تو سانپ کے منہ کے پاس پہنچ ڈنڈی اسے آپ ختم کر کے نیچے پھٹ لے. لوڈو ہوتی ہے، کون سی گیم ہوتی ہے؟ تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ملتا اسی کو ہے آخرت کے درجات، جنت. ایسی حشر ہوگا کہ جنت میں تو پہنچ جائیں گے، لیکن حال پھر یہ ہوگا ہمارا جیسے ان حضرت کا تھا جو خواب میں دیکھا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.
کہ ہم بزرگوں سے جو باتیں سنے ہیں، جو نصیحتیں سنے ہیں، ان پہ پورا عمل کریں. واخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجهدنا وغضبنا وغضبنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا عفو تحب العفو عنا يا كريم. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے میرے مولا، اے میرے مولا، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے میرے مولا، مکمل ہم اپنے نفس سے ظلم کر چکے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے میرے مولا، تو نے اگر ہمیں نہ بخشا، یا کریم ہم تو برباد ہو گئے. اے کریم ہم تو برباد ہو گئے. یا اللہ، اپنے دربار خاص سے ہمیں خالی نہ بھیجنا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ، ہم تسلیم کرتے ہیں ہم تیرے مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم نافرمان ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت. یا اللہ، تیرے سوا ہے کون جہاں ہم جائیں. یا کریم، تیرے سوا در ہے کون سا جس در پہ ہم جائیں. لا الہ الا انت. تو ہی ہمارا خالق ہے مولا، تو ہی ہمارا رب ہے مولا، تو ہی ہمارا پالنہار ہے مولا. یا اللہ، تو ہی ہم سے محبت کرنے والا ہے میرے مولا، تو ہی پیدا کرنے والا ہے میرے مولا. ایک تیرا ہی در ہے. جو کچھ بھی ہیں گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، آئیں گے تو تیرے پاس ہی گناہ بخشوانے میرے مولا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. برحمتک نستغیث. برحمتک نستغیث. برحمتک نستغیث. اے حی القیوم، اے حی القیوم، اے رحمتوں کے مالک، اے رحمتوں میں ڈھانپنے والے، اپنے فضل و کرم سے میرے مولا تو ہم پہ رحم فرما. یا اللہ، ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ کرم فرما دے مولا، ہمیں معاف فرما دے. یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. برحمتک نستغیث. برحمتک نستغیث. یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا. اے کریم، تو ہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے. یا کریم، تیری دربار سے ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یا کریم، تیری دربار پہ سارے جہان کے منگتے آتے ہیں. یا کریم، بادشاہ ہوں، وزیر ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں،
تیری در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا اللہ تیری در پہ ہاتھ پھیلائے ہوئے جھولی میں پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں۔ یا کریم یا قاضی الحاجات، اے میرے مولا تو ہماری حاجتوں کو، وہ حاجتیں بھی تو پوری فرما دیتا ہے میرے مولا، جو ضرورتیں ہم جانتے بھی نہیں۔ تو اے مولا تو خبیر اور بصیر ہے، ہمارے دلوں کی، ہمارے وجودوں کی ساری خواہشات کو تو جانتا ہے میرے مولا۔ یا کریم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا۔ یا اللہ ہم تو گھیرے ہوئے ہیں تمام آفات میں، تمام مصیبتوں میں، تمام پریشانیوں میں۔ یقیناً یہ سارے ہمارے ہاتھ سے ہی کمائے ہوئے جرم ہے میرے مولا۔ اے میرے مولا یقیناً یہ سب ہم ہی نے اپنے ہاتھوں سے یہ سارے جرم کمائے ہیں میرے مولا۔ آفات نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اے میرے مولا کہیں بھی اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ یا کریم حل ہو بھی سکتا نہیں۔ یا کریم یا دافع البلیات، واحد تیری ذات ہے، واحد لا شریک، واحد تیری ذات ہے، ان تمام بلاؤں کو دور کر سکتا ہے، ان تمام مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، تمام پریشانیوں کو مٹا سکتا ہے، تمام بیماریوں میں شفا دے سکتا ہے میرے مولا۔ یہ تیری ذات ہے یا کریم یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا، ادفع بلیاتنا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا والآخرة یا کریم یا شافی الامراض اشفع مرادنا، یا شافی الامراض اشفع مرادنا، یا شافی الامراض اشفع مرادنا، یا شافی الامراض اشفع مرادنا۔ یا اللہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی شفاعت تیرے پاس نہ ہو میرے مولا۔ یا اللہ تیرے دست قدرت میں تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے میرے مولا۔ یا کریم تو ان بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے ہمارے تمام بیماروں کو مولا شفا نصیب فرما دے۔ یا شافی الامراض اشفع مرادنا، یا شافی الامراض اشفع مرادنا۔ اللہم عافنا فی بدنی، اللہم عافنا فی سمعی، اللہم عافنا فی بصری، لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے مولا واسطہ تجھے تیرے اسم حسنہ کا، واسطہ تیرے اسم ذات کا، واسطہ تیری سرکار کا جس کی وجہ سے تو نے کائنات پیدا کی میرے مولا، واسطہ تیرے حبیب کا، یا اللہ واسطہ تیرے حبیب کا، یا اللہ واسطہ اس کی کالی کملی کا، اس کی کالی چادر کا، یا اللہ واسطہ اس کے نواسوں کا، یا اللہ واسطہ، یا اللہ واسطہ چادر بطول کا، نواسہ رسول کا، یا رحم کرنے والے تو رحم فرما دے، یا کرم کرنے والے تو کرم فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے،
یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، یا اللہ ہمارے تمام رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے لواحقین کو بخش دے میرے مولا، یا اللہ یا اللہ تمام ہمارے جاننے والوں کو بخش دے، تمام امت کو بخش دے، تمام مومن مومنات کو بخش دے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مومن مومنات ہیں میرے مولا ان سب کو بخش دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ واصحابہ ازواجہ ذریاتہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔